رحیم حامدم و مسلیاً اما بعد. یاران گرامی، آج ہم سب عظمت قرآن اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی کے ساتھ شریک ہیں، اور آج کی ریلی راجہ جنگ کی سطح پر تمام تنظیمات اہل سنت کی طرف سے انجمن طلباء اسلام کے زیر اہتمام اس ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر مجھ سے قبل بھی باتیں کی گئی، میں صرف ایک بات قرآن کی عظمت کے حوالے سے اور ایک بات یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ قرآن ہماری وہ بہترین کتاب ہے جو ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ہے، وہ کلام ربانی ہے، اور قرآن ایک ایسی مجمع الخلائق کتاب ہے کہ جس پر تمام امت مسلمہ یکجا ہو سکتی ہے، تمام امت مسلمہ اس واحد کتاب پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو ہمیں اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہوگا، قرآن کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہوگا، قرآن کی عظمت پر ہمیں ہر آن پیش رہنا ہوگا، اور قرآن کی حرمت پر ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ قرآن امت مسلمہ کی اتحاد کا واحد ذریعہ ہے، قرآن امت مسلمہ کو یکجا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح کشمیر اور یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم نکلے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہر 5 فروری کو اپنے گلی کوچوں میں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اظہار اور اعلان محبت کے لیے نکلتے ہیں۔ میری بات یاد رکھیں کہ کشمیریوں پر اگر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، انڈیا اگر کشمیریوں پر دہشت گردی کر رہا ہے، ان پر غنڈہ گردی کر رہا ہے، مودی سرکار کے چیلے اگر کشمیریوں کے گھروں میں گھس کر ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، تو ان کشمیریوں کو بس ایک ہی جرم ہے، ان کشمیریوں کی بس ایک ہی غلطی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، انہوں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ کہہ کر رسول اکرم کی رسالت کا اقرار اور اعلان کیا ہے۔ صرف اس جرم کی پاداش میں آج تک وہ ظلم و ستم کی چکی طرح پس رہے ہیں۔ یاران گرامی، ان کشمیریوں سے ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، ان کشمیریوں سے ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، ہمارے اسلام کا رشتہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے۔ اور آج ہم تمام تنظیمات ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم کشمیریوں کے لیے یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے ہم خود یکجا ہوئے ہیں، خود اتحاد کے ساتھ یکجا ہو کر شانہ بشانہ ایک کندھے سے کندھا ملا کر، پیروں سے پیر ملا کر، سینے سے سینہ ملا کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ہم جب خود اتحاد کے ساتھ پوری امت مسلمہ جب اتحاد کے ساتھ دین کی آواز بلند کرے گی، اسلام کی آواز بلند کرے گی، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے گی، تو پھر ہمیں احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں مذمتوں کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر انشاءاللہ ہمارا ایک بیان آئے گا، پورا عالم کفر اسلام سے کانپتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلام کی ایسی طاقت اور پاور ہے، اسلام ایسا پاورفل ہے، اسلام ایسا طاقتور دین ہے، بس ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کی آواز بننے کی ضرورت ہے۔ یاران گرامی، پورا عالم کفر ہم پر ظلم کر رہا ہے مسلمان سمجھ کر، ہم پر ظلم کر رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کہ یہ میری تنظیم ہے، یہ تیری تنظیم ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ تیرا مسلک ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں،
رب العزت کی قسم ہے، اگر ہم ایک اسلام کے پرچم تلے جمع نہ ہوئے، اگر ہم ایک قرآن کے سائے تلے جمع نہ ہوئے، اگر ہم ایک دین کے نام پر جمع نہ ہوئے، اگر ایک محمد مصطفیٰ کے نام پر جمع نہ ہوئے، تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، ہم زیادہ دیر تک طاقت میں نہیں رہیں گے۔ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، جس طرح آج الحمدللہ پورے راجہ جنگ سے آج غیور مسلمانوں نے شرکت کی ہے۔ آج ہم اس یوم یکجہتی کشمیر پر یہ عہد کریں کہ جس طرح کشمیر کے لیے ہم یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے بھی یکجہتی کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے کے لیے بھی محبت کے بازو پھیلائیں گے، ایک دوسرے کے لیے قرآن کے نام پر جمع ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے نام پر جمع ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کشمیر کے نام پر جمع ہوں گے، اور جب جمع ہو گئے، اتحاد ہو گیا، تو پھر کشمیر کو آزاد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، پھر کشمیر بھی آزاد ہوگا، قرآن کا علم بھی بلند ہوگا، دین اسلام کا علم بھی بلند ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ میرے مصطفیٰ کی امت متحد ہو جائے، میرے کریم آقا کی امت کا اتحاد ہو جائے، اور یہ قرآن کے سائے تلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل عاطفت میں جمع ہو جائیں۔ پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا، پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی، پوری دنیا کے اندر اسلام راج کرے گا، اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ان قریب سچ ہونے والا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری روئے زمین پر بس ایک ہی ملت ہوگی، اور وہ ملت مسلمہ ہے، وہ امت مسلمہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں متحد ہو کر دین اسلام کے لیے، قرآن مجید کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں آج کی تنظیم میں جتنے بھی شرکاء تشریف لائے ہیں، میری چونکہ زیر نگرانی اس ریلی کا انعقاد تھا، تو میں میزبان ہونے کی حیثیت سے تمام شرکاء، تمام تنظیموں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے اس ریلی کے اندر شرکت کر کے اپنے اتحاد کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ کریم سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔